اب اجازت طلب کرنے کے حوالے سے جو روایات بھی اس طرح کی ملتی ہیں اور اسے بیان کیا گیا ہے کہ کچھ ایسا کہنا یا کچھ ایسا عمل کرنا کہ جس کی بنا پر سامنے والے کو پتہ چل جائے اور کہ کوئی اجازت طلب کر رہا ہے یا کوئی آنا چاہتا ہے، یہ اسے پتہ چل جائے، خبر لگ جائے، اسے ہی اجازت مانگنا کہا جائے گا۔ اجازت مانگنا یہ نہیں ہے کہ دروازہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ تھوڑا سا لاک کیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے، نہیں، بلکہ جو ارشاد فرمایا گیا اس کے طریقے کتب میں یہ بھی موجود ہیں۔ آپ سبحان اللہ، آپ الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی ایسا کہیں، یعنی کچھ پڑھیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو آپ کچھ جسمانی طبعی طور پر جیسے آدمی کھنکارتا ہے، کھانسی کرتا ہے، جس سے اطلاع ہو، یہ بھی ایک طریقہ بیان گیا ہے۔ اور یہ بھی روایت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ سلام کرو، السلام علیکم، سلام کرو، اور ساتھ ادخلو، سلام لیتے ہوئے کہ میں داخل ہو سکتا ہوں، میں داخل ہو جاؤں، یہ اجازت طلب کی جائے۔ تو سلام کریں اور اجازت طلب کریں۔ آج کے دور میں جس طریقے سے عام طور پر یہ کھنکارنے والی صورت یا دیگر جو ہے وہ آواز سے کچھ بولنا، بعض ایسے گھروں کی کنڈیشن پوزیشن ایسی ہے کہ آواز شاید پہنچے ہی نہیں، تو ہماری سہولتوں کے لیے دروازوں پر بیل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس بیل کو بجائیں اور گھنٹی کو بجائیں اور اس کے مطابق ہم اپنی اجازت یہ طلب کر سکتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ ارشاد فرمایا پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ یعنی گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو اب بھی گھر میں نہیں جانا کیونکہ اجازت ہی نہیں ملی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو ارشاد فرمایا تم لوٹ جاؤ اور یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی مکان کے اندر اگر اجازت مل جاتی ہے فَبِهَا، اور اگر اجازت نہیں ملتی یا اس میں کوئی ہے ہی نہیں تو بھی واپس لوٹ جائیں۔ لیکن اگر سامنے والا کہہ دیتا ہے کہ آپ ابھی واپسی چلے جاؤ تو بھی قرآن فرماتا ہے پھر تم واپسی چلے جاؤ۔ پھر وہاں پر ضد کرنا، پھر وہاں پر کوئی اور ایسے جو ہے وہ منت سماجت کرنا، تو یہ نہ کیا جائے، بلکہ بہتری اسی میں ہے کہ آدمی وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک نے کتنے خوبصورت ارشادات ہماری تعلیم کے لیے ہیں کہ سامنے والے کی بھی کچھ مجبوری ہو سکتی ہے، وہ ابھی اس حالت میں آپ کو اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کر رہا، یا اس کی کچھ اور بھی مجبوریاں ہیں، کوئی معاملات ہیں اور وہ منع کر رہا ہے، تو ہمیں اس سے ناراض ہوئے بغیر وہاں سے پلٹ جانا چاہیے، وہاں رکنا نہیں چاہیے اور چلے جائیں۔ قرآن جب فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے، اس میں بہتری ہے، تم یہ کر لو، تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔